خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو، آنکھ کھولو چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ اگلے بند میں نے جوانوں کو خطاب کیا ہے، اس لیے کہ جوانی باری تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ جوانی جہاں لگ جاتی ہے وہیں چار چاند لگ جاتے ہیں، دنیا پر لگتی ہے تو دنیا سنورتی چلی جاتی ہے، اور دین پر لگ جائے تو کیا ہی بات، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس لیے کہ جوان سے جب حق تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو من کان للہ فکان اللہ کا مصداق ہو جاتا ہے، سنیں خاص طور سے۔ اور غافل اگر جوان ہو جائے تو بڑا نقصان۔ ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ ایک شکایت عام طور سے ہمارے زبانوں پر ہوتی ہے، اس کا میں نے تجزیہ کیا ہے، میں تفصیل میں جاننا نہیں چاہوں گا، لیکن اتنا یاد رہے کہ باری تعالیٰ نے فرعون ذی الاوتاد فرمایا، ان کے ظلم و ستم کے تذکرے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے، لیکن ظلم و ستم کی جو وارداتیں ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتی، حق تعالیٰ اس کو جلد ہی گلا کامہ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کیوں؟ یہ ہوتا ہے اصل میں بدعمالیوں کی پاداش میں۔ میں نے اس ایک بند ترتیب دیا، سنیں آپ۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ یہ موٹی موٹی مثالیں میں نے جمع کی ہیں۔ شداد کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، تفسیر کبیر میں بھی غالباً سورہ بروج کی مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہیں سے میں نے استفادہ کیا ہو کہ شداد نے ایک جنت، خیالی جنت تعمیر کرانے کی سوچی اور تعمیر کرانے کا حکم دیا اپنے دوران حکمرانی میں۔ اور جب وہ جنت، اس کی خیالی جنت مکمل ہونے کو آئی، اس کی تعمیر پوری ہونے کے لیے آئی، تو باری تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دے دیا کہ جاؤ نکالو جان شداد کی۔ اب وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کے دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہے، ادھر ملک الموت آ گئے، وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کے دیدار بھی نہ کر سکا۔ حسرت بھرے ارمان دل کے دل میں لے کر کیا کہتا ہوا گیا، یہ سنانا چاہتا ہوں اس نظم کے حوالے سے، اور بتانا چاہتا ہوں کہ جنت جو عظیم الشان نعمت ہے حق تعالیٰ کی،
وہ طاقت حکومت یا دولت کے بل پر نہیں بلکہ ایمانی قوت سے اور اخلاص سے اللہ کی رضا سے میسر آتی ہے۔ اس جنت کے لیے ہمیں تیاری کرنی۔ بہرحال سنو یہ عبرت کا واقعہ کہ کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ اور یہ بند بھی قابل توجہ ہے، اس لیے کہ ہم سب کے کام کا ہے۔ میں نے اس کو بھی قرآن کریم سے ماخوذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ قارون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خاندانی تھا، اور لیکن تھا نہایت مالدار، اس کے مالداری کے تذکرے قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نصیحت کی اور بتایا کہ یہ مال جو حق تعالیٰ کی نعمت ہے، اس میں اللہ کے غریب بندوں کا، ناداروں کا، یتیم و بیواؤں اور ضرورت مندوں کا حق ہوتا ہے، تو اس حق کو ادا کر۔ لیکن اس نے مانی نہیں، اپنی منمانی کی۔ حق تعالیٰ نے اس کے ظلموں کی پاداش میں اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے باعث اس کو زمین میں دھسا دیا، اور وہ دھسا دینے کے ساتھ وہ کیا کہتا ہوا گیا ہے، سنیں آپ خاص طور سے۔ مالداری میں مشہور قارون تھا، مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، اس لیے کہ وہ مال خرچ کرنے کو کہتے تھے۔ وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بے جا خزانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ ایک واقعہ اور سنیں، نمرود کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بدبخت ترین انسان تھا، جس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ستانے میں جتنی کوششیں کی ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھی، ہر طرح سے اذیت دی، تکلیف دی، ہر طرح سے مصیبت میں مبتلا کیا۔ بڑے بڑے واقعات ہیں قرآن و حدیث میں اس کے، حضرات علماء کرام یہاں ہیں، حضرت مفتی جیسی عظیم المرتبت شخصیت یہاں ہے جو یقیناً اپنی علمی اور روحانی فیضان سے آپ کو مستفید یقیناً کرتے ہوں گے۔ اس لیے تمہید قائم کرنا میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہی کے مترادف ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو اس لیے سنیے آپ یہ کہ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، ذکر حق کا سنو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ اور یہ بند خاص طور سے اپنی بزرگوں کی دعا اور ان کی صحبت، ان کی نظر عنایت کے طفیل حق تعالیٰ نے مجھ سے کہلوا دیا۔
اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، باری تعالیٰ مجھے اس پر مداومت عطا فرمائے، مجھے نہیں ہم سب کو عطا فرمائے کہ اپنی شہرت، کسی کے پاس دولت ہے، کس کے پاس عزت ہے، کس کے پاس مرتبے عہدے ہیں، کہ تو کس کے پاس شہرت ہے، میرا ان سب کو میں نے منتخب کیا کہ اپنی شہرت پہ محسن نہ تو یوں مچل، اپنی شہرت پہ محسن نہ تو یوں مچل، ایک دن آد بوچے گی تجھ کو اجل، ایک دن آد بوچے گی تجھ کو اجل، روح کو صاف کر نیک اعمال کر، نیک اعمال کر، روح کو صاف کر، صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔